اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج تفسیر قرآن کے حوالے سے سورہ بنی اسرائیل کے بعد سورہ کہف، پھر سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورۃ الانبیاء، سورۃ الحج، سورۃ المومنون، 2-4 صورتوں کا تذکرہ ہم مختصر کریں گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کا ذکر ہے، والدین کی خدمت کا ذکر ہے، تہجد کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص پڑھنا اس کا ذکر ہے۔ اسی طرح اولاد کو ناحق قتل نہ کیا جائے، حتیٰ کہ بھوک کے خوف سے قتل نہ کیا جائے، کہ ان کو کھانا پلانا، ان کے معاملات کہاں سے ہوں گے، وہ اللہ رب العالمین ہے، وہ سب بھی کو رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ تو وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ فرماتا ہے کہ زمین میں جتنے بھی چوپائے ہیں، جاندار ہیں، ان کا رزق بھی اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ وہ ان کے مستقر کو بھی جانتا ہے، ان کے جائے پناہ کو بھی جانتا ہے، اور انہیں ٹھکانہ بھی عطا فرماتا ہے۔ تو اگر جانوروں کے لیے یہ معاملہ ہے، اور آگے بھی کئی صورتوں میں اللہ یرزقها وایاکم، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ انہیں بھی اور تمہیں بھی، اور کہیں فرماتا ہے نحن نرزقکم وایاہم، تمہیں اور انہیں، یعنی تمہاری اولاد کو بھی وہی رزق عطا فرمانے والا ہے۔ تو اس خوف سے بچوں کو قتل کر دینا کہ کھانا کہاں سے کھائیں گے، پئیں گے کہاں سے، بعض اوقات پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کو موت کی نیند سلا دینا، یعنی ان کے دنیا میں نہ آنے کے اسباب پیدا کرنا اور اس طرح کے معاملات کرنا، یہ بھی اس میں شامل ہے، قتل بالنفس میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام فرما دیا اور اس کو منع فرما دیا۔ حتیٰ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تو اس حوالے سے ہیں کہ امت مسلمہ کی کثرت پر آقا کریم نے فرمایا کہ میں تمہاری کثرت پر کل روز محشر فخر کروں گا اگر مسلمان ایسی خواتین سے جو باقی ہوں ان سے شادی کریں جن سے زیادہ اولاد ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا حکم بھی دیا، ذکر بھی فرمایا، ترغیب بھی دلائی کہ تم باقرہ جو کنواری لڑکی ہیں ان سے عقد کیا کرو، تاکہ اور جو زیادہ بچے جنم دینے والی ہوں، تاکہ زیادہ اولاد ہوگی، امت مسلمہ میں اضافہ ہوگا۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میں اس پر فخر کروں گا کہ میری امت کی تعداد زیادہ، اور حقیقت میں کل روز محشر یہاں تک بھی کہا گیا کہ اگر 120 ٹوٹل ہو تو 80 تک جو ہے وہ مسلمان ہوں گے، یعنی ابھی 80 کو 80 ارب کر لیں، 80 کروڑ ارب، اس سے بھی آگے کوئی گنتی ہے، جتنی بھی انسانیت ہوگی اس میں سے یوں سمجھ لیں 2/3 جو ہیں وہ امت مسلمہ ہوں گے۔ بہرحال سورہ کہف پھر آتی ہے، سورہ کہف غار کو کہتے ہیں۔ اس میں بالخصوص ان نوجوانوں کا ذکر ہے جنہوں نے ظالم حکمران سے بچنے کے لیے، جو مسلمانوں کو شہید کروا دیتا تھا، ظلم و ستم کرتا تھا، پہلی قوموں میں بنی اسرائیل میں غالباً یہ گزرے، تو وہ 3 نوجوان، کہیں 5 کا بھی ذکر ہے، 7 کا بھی ذکر ہے۔ تو قرآن پاک میں اسی سورہ کہف میں اللہ فرماتا ہے وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ تو بہرحال ان کا بھی ذکر ہے، اصحاب کہف کا، اور ان کے کتے کا بھی ذکر ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ یہاں پہ پھر مفسرین نے، علماء نے، عرفاء نے، صلحاء نے، اولیاء نے بہت اس واقعہ پر کلام کیا اپنے علم کے مطابق، جس کا جتنا فہم تھا۔ تو سادہ الفاظ میں یہ کہ اس سورہ کہف کی فضیلت اور برکت یہ ہے کہ ہر جمعۃ المبارک کو کم از کم 1 مرتبہ لازمی پڑھی جائے، اور اس کی پہلی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات یہ بھی لازمی پڑھتے رہیں، دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے یہ عمل ہے۔ اسی طرح اگر یہ سورہ یاد کر لی جائے تو اور زیادہ بہتر، اور پڑھتے رہیں، ہر روز پڑھتے رہیں، تو دجال کے فتنے سے بچنے کی یہ ضمانت ہے۔ کم از کم ہر جمعے تو لازمی پڑھی جائے۔ پھر اصحاب کہف کا جو ذکر ہے وہ ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے وہ اپنی بستی سے نکلے، اور پھر ایک پہاڑ میں موجود غار میں آ کر انہوں نے پناہ لی، بہت دور جا کر، اور پھر اس غار میں انہیں نیند آئی، وہ سو گئے۔ جب اٹھے تو اسی سورہ کہف کے غالباً 4تھے رکوع میں اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ جب اٹھے تو پھر ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم تو 1 دن سوئے یا 1 دن سے کم سوئے، یوم بعد یوم،
تو اللہ فرماتا ہے تم 309 سال تک تم لیٹے رہے ہو، تم کروٹیں بھی بدلتے رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے سورج بھی ایک خاص انداز سے ان کے قریب سے گزارتا رہا، اس کی روشنی اور وہ معاملہ، اور پھر کتے کا جو انداز تھا بیٹھنے کا اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن مجید فرقان حمید میں۔ یہ نہیں جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، نیک صالح کامل ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت تو ان کے ساتھ رہنے والوں کتوں کا بھی قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر فرما دیتا ہے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، فرمایا ان کا کتا تو ایسے اپنے بازو یعنی اگلی دونوں ٹانگیں وہ پھیلائے ہوئے غار کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ اور غالباً میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پنجابی میں اس پر کلام فرمایا کہ ان اصحاب کہف نے جب وہ کتا ان کے ساتھ چلنے لگا تو کہا کہ تو کتا ہے، تو بھونکے گا، تو شور مچائے گا اور تو ہمیں بھی پکڑوا دے گا۔ تو پھر کتے نے اپنی زبان حال سے کہا کہ نہ میں بھونکاں، نہ میں ٹونکاں، نہ میں شور مچاواں، چنگیاں دے لڑ لگے ہارے میں بھی بخشیا جاواں۔ اور پھر مفسرین نے اس پہ لکھا کہ اللہ رب العزت اس کتے کو کل روز محشر، بظاہر وہ کتا ہے لیکن اولیاء اللہ کے ساتھ لگ گیا، ان کی حفاظت پر مامور ہو گیا، اور نہ ان پر بھونکا، نہ ان کی وجہ سے کسی پر بھونکا، بلکہ خاموشی اختیار کر لی۔ تو پھر المحدثین مفسرین نے بالخصوص لکھا کہ وہ کتا اللہ تعالیٰ اس کتے کو جو سگے درے اولیاء ہے اس کو انسانی شکل عطا فرمائے گا، اور انسان کی شکل میں اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، نسبت جو ہے بڑی چیز ہے۔ اگر اللہ کے نیک بندوں سے ہمیں نسبت مل جائے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، سب سے پہلی شرط ایمان کی رکھ دی، پھر فرمایا تقویٰ، اللہ سے ڈرو۔ ایمان بھی ہے، اللہ کا ڈر بھی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ الحمدللہ ہم تو ایمان والے ہیں، سیدھے راستے پر ثابت قدم ہیں، چل رہے ہیں، ہمیں کسی کا کیا ڈر۔ چلیں جی، ایمان بھی ہے، دوسرا تقویٰ بھی ہے۔ بعض اوقات ایمان ہوتا ہے، تقویٰ نہیں ہوتا، برے کاموں میں مبتلا ہوتا ہے مسلمان بندہ ہے، مومن، لیکن تقویٰ بھی ہے، برے کاموں سے بھی بچا ہوا ہے۔ ایمان بھی ہے، عمل بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، لیکن پھر بھی اللہ فرما رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان دونوں چیزوں کے ہوتے ہوئے تیسرا کام لازمی کرنا۔ جو اللہ کے سچے بندے ہیں، نیک بندے ہیں، صادقین ہیں، جن کے سردار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم، سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، چاروں خلفائے راشدین، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین اعظام، علماء کرام، اولیاء کرام، فقہاء اعظام، صلحاء، اولیاء، یہ ہستیاں ہیں، عرفاء۔ تو اللہ فرما رہا ہے ان کے ساتھ لگے رہنا، ان کا ساتھ مت چھوڑنا۔ پھر اس پر بھی مفسرین نے کلام کیا کہ یہ کیوں فرمایا کہ ایمان بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، پھر بھی سچوں کے ساتھ رہنا، سچوں کا ساتھ دینا، حق کا، سچ کا ساتھ دینا، باطل کا ساتھ نہ دینا، جھوٹے لوگوں کے ساتھ، باطل لوگوں کے ساتھ، جو فسق اور فجور اور گناہ کے معاملے پر چلنے والے ہیں، جو ایمان سے دور ہیں، ان لوگوں کا ساتھ مت دینا بلکہ سچوں کے ساتھ ہونا۔ تو یہ کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ حالانکہ ایمان اور تقویٰ تو حاصل ہے۔ تو فرمایا ایمان اور تقویٰ یہ اس وقت ہی بندے کے پاس محفوظ رہتا جب سچوں کے ساتھ ہوگا، جب نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے والا ہوگا، جب صحابہ کرام علیہم رضوان کا ساتھ دینے والا ہوگا، جب اہل بیت کرام علیہم رضوان کا ساتھ دینے والا ہوگا، جب اولیاء کاملین صالحین کا ساتھ دینے والا ہوگا، یعنی ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والا ہوگا، تو پھر ہی ایمان کامل رہے گا، ایمان مضبوط رہے گا، پھر ہی اصل تقویٰ حاصل ہوگا۔ تو یہ کتے نے یہی عمل کیا، اس نے نیک اور سچے لوگوں کا ساتھ دیا، تو اللہ رب العزت کل روز محشر انسانی شکل میں اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور دوسری جانب اس پر بھی آیات بینات ہی کی تفسیر میں مفسرین نے، محدثین نے، حتیٰ کہ اولیاء اور صلحاء نے بھی کلام کیا، لکھا کہ جو بندے چاہے غیر مسلم، بالخصوص غیر مسلم اور مسلمانوں میں بھی وہ لوگ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر مسلمان یا کسی بھی اللہ کے نبی یا کسی بھی صحابی یا کسی بھی اہل بیت کرام میں سے ہستی یا کسی بھی اللہ کے ولی، ان کے ساتھ دشمنی رکھے گا، من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، اللہ نے جو فرمایا جو میرے کسی بھی ایک نیک بندے کے ساتھ، میرے دوست کے ساتھ، میرے ولی کے ساتھ، یہ سارے اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے مقرب، فرمایا جو دشمنی رکھے گا، اللہ فرماتا میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو اس اعلان جنگ کا ایک یہ بھی اس دنیا میں بھی اس کے معاملات
تباہی و بربادی کی جانب جائیں گے، اور آخرت میں وہ اعلان جنگ کا ایک مظہر یوں بھی ہو سکتا ہے، جس پر علماء، صلحاء، فقہاء اور مفسرین نے کلام کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں لوگوں کو ستایا اور بالخصوص نیک اور سچے بندوں کو ستایا، پھر اسلام سے حق سے منہ موڑا اور پھر مختلف ان باطل کے ساتھ رہے، سچوں کے ساتھ نہ رہے، ان کے نفس جو ہیں انہوں نے اپنے خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا لیا، اور ان کے نفس جو ہیں وہ مختلف جانوروں کی خصلتوں پر ہو گئے۔ مثلاً اولیاء اللہ نے بھی بڑا اس پر خوبصورت کلام کیا کہ بعض اوقات انسان وہ اس کی خصلتیں کتے جیسی ہو جاتی ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتی ہیں، جانوروں کی طرح یا ان سے بھی بدتر، کہ وہ کتوں کی طرح لوگوں کی عزتیں پامال کرتا ہے، ان پر بولتا ہے، بھونکتا ہے، ان کو نوچنے اور کاٹنے پر آ جاتا ہے، لوگوں کی عزتیں اچھالتا ہے۔ بالخصوص ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں نیک لوگوں، اولیاء اللہ، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، ان پر زبانیں اپنی طعن کرتا ہے، زبانیں دراز کرتا ہے، حتیٰ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں زبانیں دراز کر دی جاتی ہیں، بعض وقت کفریہ کلمات بک دیے جاتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں گستاخی ہوتے ہیں اور کفر کی طرف لے جاتے ہیں، ایمان سے خارج کر دیتے ہیں۔ تو پھر جس جانور کی طرح وہ کرے گا حرکات، اسی جانور کی شکل میں مفسرین نے لکھا، صاحب تفسیر مظہری نے بھی لکھا کہ پھر وہ انسانی شکل میں نہیں بلکہ اس جانور کی شکل میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اور اسی جانور کی شکل میں اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ معاملہ بڑا عجیب ہے کہ جیسا انسان کا نفس، جیسی نفسانی حرکات اور خواہشات ہو جائیں گی، اور اگر وہ توبہ بھی نہیں کرتا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رجوع بھی نہیں کرتا اور سچوں کا ساتھ بھی نہیں دیتا۔ سچے کون ہیں؟ تمام انبیاء کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام صحابہ کرام سچے ہیں، تمام اہل بیت کرام سچے ہیں، تمام اولیاء کرام سچے ہیں، اور تمام علماء حق سچے ہیں۔ تو پتہ چلا جو ان سے منہ موڑ لیتا ہے اور پھر ان کے لیے اپنی زبانیں دراز کرتا ہے، تو پھر اس کا معاملہ من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، یہ معاملہ بڑا عجیب ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پھر اس سورہ کہف میں ان اصحاب کہف کے بعد سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا خضر علیہ السلام، ان کا واقعہ کا ذکر ہے اس 15ویں پارے کے آخری سوا رکوع میں، خاص طور پر ان ہستیوں کا ذکر ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بڑے برگزیدہ نبی ہیں، کلیم اللہ، اللہ سے کلام فرمانے والے، لیکن اس میں بھی ہمارے لیے سبق موجود ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت علوم عطا فرمائے ہیں، اور اللہ ہی کی عطا سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا، انبیاء کرام علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا۔ نبی کا معنی ہی یہی ہے، غیب کی خبر دینے والا۔ اور اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مرتبہ فرماتا ہے کہ نوحیہ الیک ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہی تو ہیں، انباء الغیب غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں۔ کہیں اللہ فرماتا وما هو علی الغیب بدنین، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب بتانے پر بخیل نہیں ہیں۔ اور کہیں اللہ رب العزت فرماتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب رسولوں کو جنہیں وہ چاہتا ہے علم غیب عطا فرماتا ہے، سورہ آل عمران میں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی علم غیب عطا فرمایا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، سیدنا خضر علیہ السلام کو ایسا علم غیب جسے علم الاسرار بھی کہتے ہیں، علم لدنی وعلمناہ من لدنا علما، اللہ فرماتا ہم نے اسے یعنی سیدنا خضر علیہ السلام کو علم لدنی عطا فرمایا، اپنی طرف سے خاص علم عطا فرمایا جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی حاصل ہے اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھی حاصل ہے، اولیاء کاملین صالحین کو بھی حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص علم۔ وہ سیدنا خضر علیہ السلام کو کیسا علم عطا فرمایا؟ بھئی یہ ہماری تعلیم کے لیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اللہ اپنا ایسا بندہ ملا جسے تو نے اپنا خاص علم عطا فرمایا ہو، علم الاسرار، علم لدنی۔ تو سیدنا خضر علیہ السلام ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ حکم ملتا ہے کہ میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام آپ چلیں، آپ اپنے غلام یوشع بن نون ان کو ساتھ لیتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ کی مچھلی جو ہے، آپ کے پاس مچھلی ہے، وہ مچھلی سمندر میں پانی میں چلی جائے گی، وہیں خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوگی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام چل پڑتے ہیں، یوشع بن نون ساتھ ہیں، ساتھ مچھلیاں ہیں، اور ایک جگہ پر آرام فرماتے ہیں سمندر کے کنارے۔
تو وہاں پر وہ مچھلی جو ہے وہ تھیلے سے باہر نکل کر وہ سمندر میں کود جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اشارہ تھا وہ پورا ہوتا ہے، لیکن یوشع بن نون وہ بھول جاتے ہیں اس بات کو کہ وہاں ہماری خضر علیہ السلام سے ملاقات ہونی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں، چل پڑتے ہیں۔ کہیں آگے جا کر یوشع بن نون ان کو یاد آتا کہ وہ مچھلی تو وہاں پر سمندر میں چلی گئی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پھر واپس پلٹتے ہیں، اسی جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں مچھلی نے سمندر میں چھلانگ لگائی تھی، وہاں خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر خضر علیہ السلام اپنے ساتھ ان کو لیتے ہیں، اور پھر 3 خاص واقعات ہوتے ہیں جن کا ذکر یہ 15ویں پارے کے آخری سوا رکوع میں بھی، پھر 16ویں پارے کے پہلے رکوع میں بھی خاص طور پر موجود ہے۔ ان کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، آپ تفاسیر پڑھیے، ترجمہ پڑھیے، تفاسیر پڑھیے، جہاں سمجھ نہ آئے علماء کرام سے مزید پوچھیے، ان کے پاس بیٹھیے۔ اب وہ 3 واقعات کون سے پیش آتے ہیں؟ ایک واقعہ یہ پیش آتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں، ساتھ سیدنا خضر علیہ السلام چل پڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں ایک بوڑھا شخص ہے، ایک بوڑھیا عورت ہے، چھوٹا سا بچہ ہے شیر خوار ان کی گود میں۔ سیدنا خضر علیہ السلام اس بچے کا گلا دبا دیتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوتے ہیں، بڑا تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ اور وہ بچہ وہ تھا جو انہیں بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اور ایک ہی بچہ تھا، ایک ہی بیٹا تھا۔ سیدنا خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، میری باتوں پر آپ نے خاموش رہنا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب میں خاموش رہوں گا، صبر کروں گا۔ پھر آگے چل پڑتے ہیں تو ایک دریا، سمندر، اس سے دریا کے دوسرے کنارے جانا ہوتا ہے۔ ملاح جو ہے، جس کی کشتی نئی کشتی ہے، وہ ان دونوں ہستیوں کو اپنے ساتھ بٹھا لیتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی پہچانتا ہے، اور خضر علیہ السلام بھی نیک صورت ہستی ہیں، تو وہ ان دونوں ہستیوں سے کرایہ بھی نہیں لیتا اور دوسرے کنارے پر لگا دیتا، اتار دیتا ہے۔ جب دوسرے کنارے پر اتارتا ہے تو سیدنا خضر علیہ السلام اس کی کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ بڑا عجیب معاملہ کہ نئی کشتی ہے اور اس نے کرایہ بھی نہیں لیا، فیئر بھی نہیں لیا، اور پھر اس نے اتنا نیکی کا معاملہ کیا، یہ اس کی کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پھر بول اٹھے کہ اللہ کے بندے، آپ نے یہ کیا کیا؟ اس نے ہمارے ساتھ اتنا نیکی کا، خلوص کا، اچھائی کا معاملہ کیا، بھلائی کا معاملہ کیا، اور آپ نے اس کو نقصان پہنچا دیا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ تو نیکی ہے، آپ نے نیکی کے بدلے میں اس کے ساتھ ایسا عمل کر دیا ہے۔ سیدنا خضر علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں کہ یا موسیٰ کلیم اللہ، میں نے یہی عرض کیا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پھر خاموش ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں صبر کروں گا۔ پھر ایک بستی سے گزرتے ہیں، اس بستی کے لوگ کوئی بھی ان دونوں ہستیوں کی مہمان نوازی نہیں کرتے، حالانکہ یہ آج بھی دیہاتوں میں بھی دستور ہے، اور یہ مسلمانوں میں اسلام کا بھی دستور، پہلے بھی امتوں میں یہ رہا کہ کوئی بھی کسی بستی میں آ جاتا، چاہے وہ ناواقف ہی ہوتا، اس کی مہمان نوازی کی جاتی، لیکن اس بستی والوں نے کسی قسم کی کوئی مہمان نوازی نہیں کی، کچھ کھلایا پلایا نہیں۔ اسی بستی میں ایک دیوار گر رہی تھی، سیدنا خضر علیہ السلام نے وہ دیوار جو ہے وہ تعمیر کر دی، کھڑی کر دی، اس کو درست کر دیا، اس کی مرمت کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، پھر پوچھنے لگے کہ ان بستی والوں نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا، کچھ مہمان نوازی نہیں کی، کچھ کھلایا پلایا نہیں، کچھ پوچھا نہیں، اور آپ نے ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا، ان کی دیواریں آپ بنا رہے ہیں، دیواریں گرنے دینی تھی، یہ دیوار کیوں آپ نے کھڑی کر دی؟ اب اس موقع پر پھر اور وکان ابوہما صالحا، یہ بھی ذکر ہے، جو بستی والے بچوں کی جو دیوار کھڑی کی، وہاں پہ اللہ فرماتا ان کے والدین جو تھے وہ بڑے نیک تھے، ماں باپ بھی، اور پھر مفسرین نے لکھا کہ 7ویں پشت میں اولیاء اللہ میں سے گزرے تھے، یعنی والدین نیک ہوں یا وہ اگلی پشتوں میں بھی کوئی نیک ہو، اولیاء اللہ ہوں، اللہ کے نیک مقرب بندے ہوں، تو ان کا فیضان ان کی اولادوں کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ بہرحال سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اب سیدنا خضر علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ میں آپ کو، اب آپ کا اور میرا اکٹھا رہنا ممکن نہیں ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ معاملات کیا تھے؟ تو سیدنا خضر علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ میں ان کی جو حقیقت ہے وہ بھی آپ کو عرض کر دیے دیتا ہوں، علم لدنی کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص علم عطا فرمایا ہے، علم الاسرار، پوشیدہ باتوں کا بھی علم۔ تو اب سیدنا خضر علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ وہ جو سب سے پہلے بچے کو میں نے گلا دبا کے مار دیا، اس بچے کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا کاف الف ف ر، کافر،
اس نے بڑے ہو کر کافر بننا تھا، اور یہ ہو سکتا تھا کہ اس کے کفر کی وجہ سے اس کے والدین بھی آزمائش میں آتے اور یہ بھی کفر اختیار کر لیتے، تو اس لیے میں نے اس کا گلا دبا دیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی علم عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور اولاد سے نوازے گا، وہ نیک صالح بیٹا ہوگا اس کے بدلے میں، تو اس لیے میں نے اس کا گلا دبا دیا کہ ان کے لیے آزمائش مت نہ بنے۔ اور پھر جو کشتی کا معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ جب ہم دوسرے کنارے لگے، وہاں ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا، حکمران رہتا تھا، وہ جو نئی اور خوبصورت کشتی دیکھتا تھا وہ اپنے قبضے میں لے لیتا تھا، اپنے استعمال میں لاتا تھا، تو اس لیے میں نے اس میں سوراخ کر دیے کہ جب اس میں نقص دیکھے گا تو وہ اس سے قبضے میں نہیں لے گا، اور یہ ملاح جو ہے واپسی پر ان سوراخوں کو خود ہی بند کر دے گا، درست کر دے گا، اور واپس دوسرے کنارے پر جا لگے گا، تو اس کے ساتھ برائی نہیں کر سکے گا وہ بادشاہ۔ تیسرا معاملہ یہ تھا، بالکل حقیقت میں وہ بستی والوں نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا، اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن وہ یتیم بچوں کی دیوار تھی، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن تھا، ان یتیم بچوں کے والدین چھوڑ گئے تھے، تو اب اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا تھا، اشرفیاں، سونے چاندی کے سکے، وہ یہ اتنی دولت تھی، تو اگر وہ دیوار گر جاتی تو یہ لوگ جنہوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، انہوں نے ان یتیم بچوں کا خزانہ جو ہے اس پر قبضہ کر لینا تھا، اور ان کے والدین نیک تھے، وکان ابوہما صالحا، اللہ فرماتا ان بچوں کے والدین دونوں، ابوہما دونوں نیک تھے، اور ابا و اجداد ہی نیک تھے، ابو سے یہاں والدین بھی مراد اور ابا و اجداد سبھی مراد ہیں، سبھی نیک تھے، تو اللہ نہیں چاہتا کہ جو نیک والدین ہوں ان کی اولاد کے ساتھ برا معاملہ ہو، تو اس لیے سیدنا خضر علیہ السلام کے ذریعے سے وہ دیوار قائم کر دی۔ سیدنا خضر علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ جب یہ بڑے ہو جائیں گے، بالغ ہو جائیں گے، ابھی چھوٹے ہیں، تو جب عقل مند ہو جائیں گے، طاقتور ہو جائیں گے، بالغ ہو جائیں گے، سمجھدار ہو جائیں گے، تو میں پھر ان کے لیے خزانہ ظاہر کر دوں گا اللہ کی عطا سے، اللہ کے حکم سے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ تو انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء کاملین، صالحین کو یہ شانیں، یہ طاقتیں، یہ اختیارات عطا فرماتا ہے، فرشتوں کے اختیار عطا فرمایا، کوئی بارش برسا رہا ہے، کوئی فرشتہ جو ہے وہ رزق کی ذمہ داری ہے، وہ رزق پہنچاتا ہے، کسی فرشتے کے ذمے بادل لانا ہے، مختلف کسی کے ذمے جان قبض کرنا ہے، حالانکہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے ہے، حقیقی فاعل اللہ تعالیٰ ہے، لیکن وہ مجازی طور پر جو ذمہ داریاں ہیں، جو کام جن کے سپرد ہیں، وہ فرشتے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں لیہب لکی غلاما زکیہ، میں اس لیے آیا ہوں مریم علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں، اس کا بھی ذکر ہوگا آگے سورہ مریم میں، کہ میں آپ کو ایک بیٹا عطا کروں، تو حقیقت میں تو اللہ بیٹا عطا فرماتا ہے، لیکن سیدنا جبریل امین علیہ السلام اپنی طرف اس کی نسبت کر رہے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کے نیک بندوں کی طرف یا فرشتوں کی طرف نسبت ہوتی ہے، حقیقت میں اللہ ہی کی طرف، حقیقت اللہ کی طرف ہوتی ہے، اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے، مجازی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیارات عطا فرما رکھے ہیں۔ بہرحال اس سورہ کہف میں اس کا ذکر ہے، اس کے بعد پھر سیدنا ذوالقرنین ان کا ذکر ہے، یاجوج ماجوج کا ذکر ہے، پھر نیک اعمال صالحہ بجا لانے کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، مغرب سے جب سورج طلوع ہوگا مشرق کی بجائے پھر قیامت آ جائے گی، تو یہ ساری چیزیں آج ضرورت اس امر کی ہم بھی قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی ناظرین و سامعین، سورہ مریم، اس میں بالخصوص سیدہ مریم سلام اللہ علیہ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ پہلے رکوع میں سیدنا زکریا علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا ذکر۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے دعا مانگی، حالانکہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے، آپ کی زوجہ جو ہیں وہ بھی بانجھ ہو چکی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی بشارت عطا فرمائی اور فرمایا اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، میں بھی سوکھ چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، تو بیٹا کیسے ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس سے پہلے تمہیں بھی پیدا فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، وصال ہوگا، اور جس دن وہ قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تینوں موقعوں پر خاص سلام اللہ نے فرمایا۔ اسی طرح پھر اس سے اگلے رکوع میں سیدہ مریم سلام اللہ علیہ اور جبریل امین علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر ہے۔ اللہ فرماتا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم علیہ السلام کا کتاب میں ذکر کریں جب اپنے گھر والوں سے مشرق کی طرف ایک جگہ الگ ہو گئیں، اور پھر فرمایا کہ
پھر ان لوگوں سے ادھر ایک پردہ کر لیا تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی بھیجا، فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا، یعنی ہم نے اپنی روح بھیجی، جبریل امین علیہ السلام روح القدس ان کو بھیجا، اور انہوں نے فتمثل لہا بشرا سویا، تو وہ جبریل امین علیہ السلام ان کے سامنے ایک تندرست آدمی کی صورت بن گئے، یعنی انسانی شکل میں آ گئے جبریل امین علیہ السلام۔ پھر انہوں نے کیا کہا سیدہ مریم نے اور سیدنا جبریل نے، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، سیدہ مریم سلام اللہ علیہ بولیں میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ انہوں نے دیکھا یہ تو مرد ہے، انسان ہے، انسانی شکل میں ہے، حالانکہ اصل میں فرشتے نور ہیں، نہ ہی وہ مرد ہیں نہ ہی وہ عورتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، یہ طاقت دی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے سیدنا جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے۔ تو سیدہ مریم کہتی ہیں کہ میں تو اس سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے اللہ کا ڈر ہے۔ تو پھر جبریل امین علیہ السلام نے کیا کہا، قال انما انا رسول ربک، کہا جبریل امین علیہ السلام نے میں تو آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں، رسول ربک، آپ کے رب کا رسول ہوں۔ ایک رسول سے مراد وہ ہستیاں ہیں جیسے 313 رسول اعظام علیہ السلام ہیں انبیاء کرام کے علاوہ، ایک رسول کا معنی یہ بھی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، اور وہ جبریل امین علیہ السلام بھی ہیں۔ تو پھر جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں لیہا بالا کی غلام زکیہ، میں اس لیے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوں تاکہ میں آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں، لیہا با عطا کرنا، دینا۔ اور پھر سیدہ مریم فرماتی ہیں، کہتی ہیں قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، دوسرا رکوع پڑھیں سورہ مریم کا تو اس کا میں ترجمہ اور تفسیر بیان کرتا جاتا ہوں۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ نے کہا میرے ہاں بیٹا کہاں سے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا ایسا ہی ہے، آپ کے رب نے فرمایا کہ یہ میرے اوپر بہت آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اور جو بن باپ کے بیٹے پیدا ہوں گے آپ سے، انہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنا دیں، اور یہ ایسا کام ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ پھر سیدہ مریم سلام اللہ علیہ حاملہ ہو گئی تو اسے لے کر یعنی حمل کو لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔ پھر بچے کی پیدائش کا درد انہیں ایک کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، تو اس موقع پر سیدہ مریم سلام اللہ علیہ نے کہا اے کاش کہ میں اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی ہوتی اور میں کوئی بھولی بصری ہو جاتی، یعنی لوگوں کے ڈر کی وجہ سے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کلیمت اللہ روح اللہ کے قدرت کاملہ سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، لیکن لوگوں کا ڈر تھا کہ لوگ جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام پر تہمتیں باندھتے ہیں، ان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، تو اس موقع پر بھی یہی معاملہ تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں کوئی بھولی بصری ہو جاتی۔ تو اللہ فرماتا ہے اسے اس کھجور کے درخت کے نیچے سے پکارا کہ غم نہ کھا، اللہ نے اپنی اس خاص بندی کو پکارا کہ تو غم نہ کھا، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بنا دی ہے، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، وہ تم پر عمدہ تازہ کھجوریں گرائے گا، کھجور کا تنا۔ پھر فرمایا تو کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ، پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے آج رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، تو آج ہرگز میں کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی۔ پھر اللہ فرماتا پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں تو لوگ کہنے لگے اے مریم بے شک تو بہت ہی عجیب و غریب چیز لائی ہے، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ تو اس پر سیدہ مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، تو سیدنا عیسیٰ علیہ پھر وہ لوگ بولے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ لوگ بولے ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی ماں کی گود میں بچہ ہے۔ قال انی عبد اللہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بچپن ہی سے ظہور ہو رہا ہے، اللہ کی قدرت کاملہ کا ظہور ہو رہا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں فرما رہے میں اللہ کا بندہ ہوں، ابن اللہ نہیں ہوں، عبد اللہ ہوں، اور فرما رہے میں اللہ کا نبی ہوں۔ پتہ چلا اللہ کے نبی پیدا ہوتے ہی اللہ کے نبی ہوتے ہیں، وہ تو عالم ارواح میں بھی اللہ کے نبی ہوتے ہیں۔ اور فرما رہے اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، حالانکہ کتاب نازل نہیں ہوئی تھی، مطلب یہ کہ عالم ارواح میں میرے لیے کتاب کا فیصلہ ہو چکا ہے اور میں اللہ کا نبی عالم ارواح میں بھی ہوں، اب عالم دنیا میں بھی ہوں، پیدا ہونے کے وقت بھی ہوں، پیدا ہونے کے بعد بھی ہوں۔ پھر حتیٰ کہ جب اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں پھر بھی اللہ کے نبی ہوتے ہیں، جب کل روز محشر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے پھر بھی اللہ کے نبی ہوں گے۔ بہرحال
پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وجعلنی مبارکا، اللہ نے مجھے مبارک بنایا، برکتوں والا بنایا۔ پتہ چلا اللہ کے نبی برکتوں والے ہوتے ہیں۔ اور اینما کنتو، میں جہاں کہیں ہوں میں برکتوں والا ہی ہوں۔ میں عالم ارواح میں تھا پھر بھی برکتوں والا، میری اب بعثت ہوئی، پیدائش ہوئی، میں اب بھی برکتوں والا، میں آسمان پر اٹھا لیے جاؤں گا پھر بھی برکتوں والا، میں دوبارہ زمین پر آؤں گا قرب قیامت کے قریب پھر بھی برکتوں والا، میں دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا پھر بھی برکتوں والا، کیا روز محشر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا پھر بھی برکتوں والا۔ اللہ کے نبی ہر حال میں برکتوں والے۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی جب تک میں اس دنیا میں حیات رہوں، اور مجھے اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا بنایا، مجھے متکبر اور بد نصیب نہیں بنایا۔ پھر پیچھے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان پر سلام، جب وہ ان کی ولادت باسعادت ہوئی، جب وصال فرمائیں گے، جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ یہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے لیے سلام فرما رہے ہیں، مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں وصال پاؤں، جس دن زندہ اٹھایا جاؤں۔ تو پتہ چلا اللہ کے نبی جب ان کی ولادت باسعادت ہوتی ہے پھر بھی ان پر سلام، اللہ کی طرف سے بھی ان کی طرف سے بھی، تو پھر ہم کیوں نہ سلام بھیجیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ تو پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اس میں معجزات کا بھی ذکر ہے، کیسے وہ اس سے اگلے رکوعوں میں اور یہاں پر بھی۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، ان پر جو اللہ کی نعمت ہے ان کا ذکر ہے۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، سیدنا ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ان پر تو اللہ کی نعمتیں ہیں، اور جو ان کی اتباع کرے گا ان پر بھی، یعنی اپنے اپنے دور میں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ اسی طرح پھر اللہ فرماتا ہے کہ جو ناخلف ہو جائیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حکم سے دور ہو جائیں، نماز سے دور ہو جائیں، ان کے لیے پھر تباہی اور بربادی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب کا نشانہ بنتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے نبیوں بالخصوص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب پیروی ہے، ان پر چلتا ہے، تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہیں، جو نیک اعمال صالحہ بجا لیتے ہیں ان کے لیے انعام ہے۔ پھر سورہ طٰہٰ کا ذکر ہے جس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شان کا ذکر، کوہ طور کا ذکر، اور پھر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی کا ذکر ہے۔ پھر سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسی نعمتوں سے نوازا، اس کا ذکر۔ ربی زدنی علما کا ذکر ہے، علم ہی علم کا ذکر ہے۔ اور پھر اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا سورہ طٰہٰ کے آخر رکوع میں کہ نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق عطا فرماتے ہیں، تم ہمیں رزق نہیں دیتے، ہم تمہیں رزق دیتے ہی نہیں، ہمارے ذمہ کرم پر ہے، تم محنت کرو رزق تمہیں ملے گا، رزق کے لیے ہمیں مت بلاؤ۔ اور اسی جگہ پہ فرمایا کہ نماز قائم کرنے والے بن جاؤ، زکوٰۃ دینے والے بن جاؤ۔ پتہ چلا کہ رزق کے پیچھے رزاق کو نہیں بھولنا چاہیے، ہم رزق کے پیچھے پڑ گئے، رزاق کو بھول گئے، اور پھر اسی وجہ سے ہم پستی اور زوال کا شکار ہو گئے۔ امت مسلمہ مسلمان آج کس جانب جا رہے ہیں، پوری دنیا میں ظلم کا شکار ہیں۔ اس لیے یہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ اللہ کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، اسلام کی طرف آؤ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی طرف لوٹ آؤ، تو پھر تمہیں وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، سچے مومن بن جاؤ، تو پھر تم غالب آ جاؤ گے، تو پھر تم مغلوب نہیں رہو گے۔ یہی نسخہ کیمیا ہمارے پاس موجود ہے، قرآن و حدیث، اسلام۔ اس پر اگر ہم حقیقی معنوں میں عمل کرنے والے بن جاتے ہیں تو پھر حوض کمال دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے محمد بلال صاحب ہیں، اپنی خوبصورت دعاؤں سے نوازا، سب سلام کہا۔ جی وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ اور امت مسلمہ کے حق میں یہ دعائیں قبول فرمائے۔ ایک اور لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کا فطرانہ میں دوں گا یا پھر وہ جہاں اپنی بہن کے پاس رہتی ہیں وہ دیں گے؟ جی آپ بھی دے سکتے ہیں، اگر آپ نان و نفقہ آپ ہی کے ذمے آپ دیں گے، لیکن اگر بیوی جو ہے اس کے پاس سونا چاندی اور اس طرح وہ مال و دولت ہے تو وہ بھی دے سکتی ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی دے سکتا، آپ کی طرف سے بھی ہو جائے گا، وہ خود دیں، بالخصوص اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو ان کی طرف سے دینا ضروری ہے، لیکن آپ بھی دیں تو ان کی طرف سے ہو جائے گا۔ اور ان کے علاوہ ایک اور لسنر ہیں نور العین صاحبہ، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ۔ کہتے ہیں کہ میں پوچھنا یہ تھا کہ اگر کوئی چیز چوری ہو جائے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ آپ ایک تو درود پاک کثرت سے پڑھیں، اور دوسرا یا مالک الملک یا مالک الملک اس کو کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ محمد شریف صاحب میں فیصل آباد سے، کہتے ہیں کہ ڈرائیور ہوں اور 1 سال سے ملازمت کر رہا ہوں، جہاں ملازمت کر رہا ہوں مجھے چھٹی نہیں ملی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہفتے میں 1 چھٹی دیں گے، اس معاملے میں میں کیا کروں؟ جی بالکل، آپ ہفتے میں جب بات ہوئی ہے تو آپ ہفتے میں 1 چھٹی کر سکتے ہیں، آپ چھٹی کیا کیجیے، اور اگر چھٹی نہیں ملتی تو اضافی اس حوالے سے آپ سیلری کا مطالبہ بالکل کر سکتے ہیں 4 دنوں کا پورے مہینے میں۔
اور حقیقت یہ ہے کہ بین الاقوامی لاز کو بھی قرآن و سنت بھی اسی پر ہے، اور یکم مئی آ رہی انشاءاللہ اس پر بات ہم کریں گے۔ اور انٹرنیشنل اور پاکستانی قوانین بھی یہ کہتے ہیں سال میں 32 چھٹیاں ہوتی ہیں، یہ سنڈے کے علاوہ کیجول لیو ہے، سی لیو، پی لیو، سک لیو جو ساری یہ بولتے ہیں، تو وہ آپ اس کا اندازہ کر لیجیے، تقریباً مہینے کی 2.5 چھٹیاں بنتی ہیں اس ہفتہ وار چھٹی کے علاوہ۔ تو وہ بالکل جہاں بھی آپ ملازم ہیں تو آپ کے جو امپلائر ہیں، آپ امپلائی ہیں، ان کو امپلائر کو آپ کو دینی چاہیے۔ نبیلہ صاحب نے خواب کا ذکر کیا، جی کوئی ایسی پریشانی کے بعد نہیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ اعظم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، لیکن یہ پروگرام بہت اچھا ہے، اور بچوں کی ٹانگوں میں بہت درد ہوتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ غالباً ان کے کیلشیم کی کمی یا دیگر فوڈ سپلیمنٹ کی کمی ہوگی، کھانے پینے کا فروٹ، سلاد اور سبزیاں اور اس طرح کی چیزیں وائٹامنز والی وہ استعمال کروائیں، گندم کا آٹا استعمال کروائیں۔ دوسرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 دفعہ پڑھیں ہاتھ رکھ کر جہاں درد ہے، اور 7 مرتبہ پڑھیں اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ پڑھیں اور دم کر دیں، یا سلامو بھی پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں، پروگرام کو پسند کرتے ہیں۔ ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا